السلام علیکم ناظرین۔ الجزائر ٹی وی کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے دوران غزہ پر ہونے والے حملے میں 150 مسلمان شہید کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ انسانیت کو داغدار کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 100 دنوں کے بڑے پیمانے پر اموات، تباہی، بے گھری، نقصان اور بھوک ہماری مشترکہ انسانیت کو داغدار کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غزہ میں بچوں کی ایک پوری نسل صدمے کا شکار ہو رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں اور وقت تیزی سے قحط کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جنگ 7 اکتوبر کو اس وقت شروع ہوئی جب حماس کے عسکریت پسندوں نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، بہت سارے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس حملے میں اسرائیل کا اپنا ہاتھ۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ اس کو ایک بہانہ ملے جس بہانے کو وہ بیس بنا کر غزہ پر حملہ کرے اور بچے کچے مسلمانوں کو ختم کر کے اس حصے کو بھی ختم کر کے فلسطین کا نام و نشان ختم کر کے اس کو بھی اسرائیل میں شامل کر لے۔ حماس، جسے امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے ایک دہشت گروپ سمجھا جاتا ہے، نے اس وقت تک تقریباً 250 افراد کو جگہ مال بنایا ہوا ہے جن کو اسرائیل کی حکومت واپس مانگ رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی عسکریت پسند تنظیم کو تباہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بمباری کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 23,843 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے غزہ میں خوراک، پانی، ادویات، ایندھن کی شدید قلت ہے اور صحت کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ ہیگ میں قائم بین الاقوامی عدالت انصاف نے رواں ہفتے جنوبی افریقہ کی جانب سے شروع کیے گئے ایک مقدمے میں دلائل سنے جس کا غزہ کے رہائشیوں نے خیر مقدم کیا۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے میں اسرائیل پر 1948 کے نسل کشی کنونشن کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ کنونشن ہولوکاسٹ میں یہودیوں کے بڑے پیمانے پر قتل کے تناظر میں نافذ کیا گیا تھا، جو تمام ممالک کو اس بات کو یقینی بنانے کا حکم دیتا ہے کہ ایسے جرائم کبھی نہ ہوں۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں فوجی آپریشن کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بزد ہیں کہ کوئی بھی عدالت یا فوجی دشمن اسرائیل کو حماس کو تباہ کرنے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں لبنان، شام، عراق اور یمن میں ایران کے ساتھ منسلک مزاحمت گروپوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہیگ اور نہ کوئی اور۔ انہوں نے مزید کہا کہ کامیاب ہونے تک جنگ جاری رہنا ممکن اور ضروری ہے اور ہم یہ کریں گے۔ نیتن یاہو کے یہ الفاظ مسلمان ممالک کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے۔ مسلمان ممالک اگر ایک ہو جائیں تو اسرائیل کی یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ اپنے یہ عزائم پورے کر سکے۔